السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہے جرائم کی دنیا سے، امریکی ایف بی آئی سے جیل اور جیل کے بعد انتہائی عبرت ناک کہانی کراچی کے ایک نوجوان کی جس کا نام ہے کامران فریدی۔ مختصراً تعارف کرواؤں گا۔ کامران فریدی کراچی کے گلشن اقبال بلاک 4 میں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ جرائم کی دنیا میں زمانہ طالب علمی میں ہی قدم رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد والدین تنگ آ کر انہیں بھیج دیتے ہیں سویڈن میں بھی ان کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ سویڈن کی گورنمنٹ ان کا ویزا کینسل کر دیتی ہے۔ سویڈن سے یہ کسی نہ کسی طرح 1992 یا 93 میں آئس لینڈ کا جعلی پاسپورٹ لیتے ہیں، اس پر یہ امریکہ چلے جاتے ہیں۔ یہیں سے آغاز ہوتا ہے امریکی ادارے یعنی ایف بی آئی کے لیے ان کی مخبریوں کا۔ کسی نہ کسی حوالے سے ایف بی آئی سے وہ رابطہ کرتے ہیں۔ ایف بی آئی کو جب ان کے ایک کرمنل بیک گراؤنڈ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ گینگسٹر ہیں، کراچی میں ہونے والی تمام جرائم کی سرگرمیوں سے وہ آگاہ ہیں، تو ان کو وہ ایف بی آئی کا پہلے مخبر بعد ازاں ایجنٹ مقرر کر دیتے ہیں۔ ان کو استعمال کرتے ہیں مختلف لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے، جن میں کراچی سے جابر موتی والا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑے تاجر تھے، ان کو لندن سے ان کی مخبری پر گرفتار کیا گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ داؤد ابراہیم کے دست راست تھے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہاں سے وہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے القاعدہ اور داعش کے ایجنٹس کو گرفتار کرنے کے لیے۔ بعد ازاں ان کو یعنی کامران فریدی کو بقول ان کے کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے یعنی آئی ایس آئی، آپ اس کے بارے میں بھی بات کریں، بتائیں کہ کس طرح آئی ایس آئی نے ایٹمی راز دیگر ممالک کو بیچے یا ان سے حاصل کیے۔ اس پر وہ انکار کرتے ہیں۔ بعد ازاں ان کو ایف بی آئی نے امریکہ کی شہریت دے رکھی تھی۔ 1996 میں جب انہوں نے ایف بی آئی کو باقاعدہ طور پر جوائن کیا تو ان کو امریکی شہریت دی گئی تھی، ساتھ ہی ساتھ ان کو ریزیڈنٹ ویزا دلوایا گیا تھا یو اے ای کا اور ترکی کا، جسے اب ہم ترکیے کہتے ہیں۔ یہیں سے ان کے ایف بی آئی کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں، اور بالآخر یہ اپنے ایک ہینڈلر اور 2 سینئر افسران کو مبینہ طور پر قتل کی دھمکی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے میرے کریئر کا اس طرح ستیہ ناش کیا، بیڑا غرق کیا، یا میرے کریئر کا خاتمہ کیا، میری شہریت مجھ سے چھین لی، تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس پر ان کے خلاف مقدمہ چلایا جاتا ہے، اور 2020 میں ان کو 7 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ 7 سال کے بجائے ان کو اب 4 سال کے بعد رہا کیا گیا ہے۔ رہا کیوں کیا گیا ہے؟ مشروط طریقے پر رہا کیا گیا ہے کہ وہ شرط یہ ہے کہ اس وقت وہ جیل سے باہر ہے، فلوریڈا کی ریاست میں کسی جگہ یہ قیام پذیر ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی چیسٹر ویلی ہے، وہاں پر یہ رہتے ہیں۔ ان کی ایک اہلیہ ہے کیلی نامی، اس کے ساتھ یہ رہائش پذیر ہیں، اور ان سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ آپ اگست سے پہلے یا اگست کے دوران آپ سیدھے پاکستان چلے جائیں گے، اور پاکستان سے کبھی آپ امریکہ واپس آنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لیکن اب یہ معلوم نہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے تو ان کا مستقبل پاکستان میں کیا ہوگا۔ لیکن ایک بات ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی پاکستان کی سرزمین، پاکستان کے اداروں کے خلاف خود کو استعمال نہیں ہونے دیا، اور اسی کی ان کو سزا دی گئی۔ اب آتے ہیں جی مورل آف دی سٹوری۔ دیکھیں کہ کس طرح دنیا کی مختلف ایجنسیز جرائم پیشہ لوگوں کو وقت آنے پر اپنے لیے استعمال کرتی ہیں، اپنا ایجنٹ بناتی ہیں، اپنے ملک کی شہریت دیتی ہیں، وسائل دیتی ہیں، فنڈنگ دیتی ہیں، اور جب اس شخص کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ایک ٹیشو پیپر کی مانند اٹھا کر سائڈ پر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہی صورتحال کامران فریدی کی امید ہے
آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیا کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.